طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں تمام انسانوں کی ایک انتہائی بنیادی ضرورت اور زندگی کی ایک اساسی اور ایک بنیادی صفت کے بارے میں گفتگو کرنا ہے اور کچھ عرائض پیش کرنا ہے. وہ جو بنیادی ضرورت اور ہم سب کی ایک بنیادی ایک صفت ہے، اس کا نام علماء اخلاق نے حسن ظن بیان کیا ہے. حسن ظن کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان پر ہم بدگمانی نہ کریں، مثبت سوچ رکھیں اور منفی سوچ اور غلط سوچ کسی انسان کے بارے میں نہ رکھیں. لہٰذا آج جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ حسن ظن کی ضرورت اور تاکید اور سوء ظن کی مذمت اور اس سے بچنے کی سفارش. زندگی کی جو اساس ہے اور زندگی کی جو بنیاد ہے وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہے. اعتماد زندگی کی اساس اور بنیاد ہے، اور اس کے مقابل میں اگر خدا نخواستہ زندگی میں اگر اعتماد ختم ہو جائے اور ایک دوسرے پر اگر بھروسہ ختم ہو جائے تو پھر جینا بہت مشکل ہے اور زندگی جو ہے نا بہت مشکل ہے. لہٰذا ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کیا جائے، ایک دوسرے پر بد اعتمادی جو ہے وہ نہ کیا جائے، بلکہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں. اور غلط گمان رکھنا اور ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچ رکھنا اور بدگمانی کرنا یہ بہت زیادہ مفاسد اور بہت زیادہ نقصانات کے جو ہے وہ سبب ہے. اس وجہ سے دین مقدس اسلام میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور ایک دوسرے سے جو بدگمانی ہے، منفی سوچ ہے، منفی خیال ہے، اس سے جو ہے نا وہ بچیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بدگمانی کیا ہے اور سوء ظن کیا ہے اس کی آپ کی خدمت میں تعریف کریں گے. پھر قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں حسن ظن کی ضرورت اور تاکید اور بدگمانی کی مذمت اور بدگمانی سے بچنے کی سفارش یہ آپ کی خدمت میں جو ہے آج جو ہے بیان کرنا ہے. سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں 3 گناہوں سے ہمیں روکا گیا ہے، 3 گناہوں سے ہمیں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے اور 3 گناہوں سے بچنے کی تاکید ہے. اور وہ بھی خاص طور پر صاحبان ایمان سے خطاب ہے، مومنین کو خطاب کرتے ہوئے رب العزت کا حکم ہے کہ 3 گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا ہے. اور یہ 3 گناہ جو ہے وہ
ہماری زندگی میں بہت زیادہ تباہی اور بربادی اور بہت زیادہ جو وہ نقصانات کے سبب ہے۔ اس وجہ سے ان 3 گناہوں سے ہمیں اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، مومن بن چکے ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے بدگمانیوں سے اور بہت سارے منفی سوچ سے، منفی خیالات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صریحاً آیت ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری جو تمہارے درمیان میں جو منفی سوچ ہے، منفی خیال ہے، جو بدگمانیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ بدگمانی، بد اعتمادی، اور خدا ناخواستہ بھائی بھائی پر بدگمان ہو جائے، اور شوہر اپنی بیوی پر بدگمان ہو جائے، ہمسایہ اگر اپنے ہمسائے پر بدگمان ہو جائے، تو یہ زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ زندگی کی اساس جو ہے وہ اعتماد ہے، زندگی کی اساس اور بنیاد حسن ظن ہے۔ لہٰذا قرآن پاک نے ہمیں تاکید کیا ہے ایک دوسرے پر حسن ظن رکھنا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد رکھنا ہے، اور بدگمانی سے اور منفی سوچ اور منفی خیالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بچانا اپنے آپ کو اور اجتناب کرنا بہت سارے بدگمانیوں سے، اس لیے کہ ان بعض الظن اسم، بہت ساری تمہاری جو بدگمانیاں ہیں، بہت ساری تمہارے جو منفی سوچ ہے، منفی خیال ہے، یہ گناہ ہیں، اور تم حقیقت میں یہ جو سوچ رہے ہو، یہ جو بدگمانی کر رہے ہو، یہ گناہ کر رہے ہو۔ اور تجسس نہیں کرنا، اور دوسروں کی جو پنہانی اور مخفی عیوب ہے، یا جو لوگوں کی شخصی اور ذاتی امور ہیں، اس کے بارے میں تحقیق اور تفتیش اور جستجو نہیں کرنا ہے، اور جو لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں، لوگوں کی نجی اور پنہانی جو معاملات ہیں یا چاہے خامیاں ہیں، اس کے بارے میں جستجو و تحقیق نہ کرنا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، ایک دوسرے کی برائی نہ کرنا۔ دیکھیں اس آیت میں سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں 3 گناہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گناہ بدگمانی ہے، سوء ظن ہے، اور دوسرا گناہ جو ہے وہ تجسس ہے، اور لوگوں کے بارے میں تفتیش کرنا، اور لوگوں کی جو پنہانی امور ہے، ان کی جو شخصی اور ذاتی امور ہے، ان کی جو برائیاں ہیں، ان کے بارے میں تحقیق اور جستجو کرنا، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ جو بہت خطرناک گناہ ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور قرآن میں جو تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ولا تجسسوا فرمایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی جو پنہانی امور ہیں، پوشیدہ امور ہیں، چاہے وہ اس کی شخصی معاملات ہیں، اس کی جو ذاتی معاملات ہیں، اس کی گھریلو معاملات ہیں، اس کے بارے میں تم تحقیق نہ کیا کرو، اس کے بارے میں جو ہے تفتیش نہ کیا کرو، اور اس کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ جو بھی انسان کے ذاتی معاملات ہیں اور شخصی معاملات ہیں، اور اس میں نہ دخل اندازی کرنا ہے، نہ جو ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنا ہے، وہ اس کے ذاتی معاملات ہے، اس کے گھریلو معاملات ہے، اس کے نجی معاملات ہے، لہٰذا اس کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کا نام تجسس ہے، اور اس کو قرآن نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ لہٰذا جو لوگوں کے پنہانی اور باطنی امور ہے، اس کے بارے میں تحقیق اور تجسس نہ کیا کرو۔ اور پھر دوسرا جو گناہ اس آیت میں ہے وہ بدگمانی، سوء ظن کی جو ہے وہ سوء ظن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ سوء ظن کیا ہے؟ سوء ظن کی تعریف کرتے ہوئے مشہور اور معروف کتاب اخلاق عملی صفحہ نمبر 166 پر موجود ہے۔ اسی طرح سے شہید ثانی کی کتاب ہے اخلاق کی، اس میں بھی سوء ظن کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ آیا ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْإِنسَانِ سوء القول فی المؤمن، مومن کے حوالے سے انسان کے لیے 2 چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک، مومن کے بارے میں بددہانی کرنا، نازیبا جملہ کہنا، غلط بات کہنا، اس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ مومن کا نام ادب سے لیا جائے، احترام سے لیا جائے، اور اس کا نام جو ہے وہ تعظیم کے ساتھ لیا جائے، یعنی اچھے القاب سے اس کو پکارے، اور اچھے نام سے جو ہے نا اس کو پکارا جائے۔ غلط نام سے، غلط الفاظ سے کسی کو پکارنا اور کسی مومن کا نام رکھنا، اس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا یحرم علی الانسان سوء القول فی المؤمن، مومن کے بارے میں بد کلامی سے اور برے الفاظ سے مومن کو پکارنا، اور مومن کے لیے برے اور غلط الفاظ کا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اور جس طریقے سے غلط الفاظ سے اور برائیوں سے کسی مومن کو پکارنا اور کسی مومن کی برائی کرنا حرام ہے،
اسی طریقے سے مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا، سوء ظن کرنا بھی حرام ہے، منفی سوچ رکھنا، غلط خیال رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ اب سوء ظن سے مراد کیا ہے؟ والمراد من سوء الظن المحرم عقد القلب وحکمہ بالسوء من غیر یقین۔ سوء ظن سے مراد یہ ہے دل میں کسی کے بارے میں غلط خیال کرنا، پھر اس غلط خیال کو نہ تنہا خیال کے حد تک رکھیں، منفی سوچ کے حد تک رکھیں، بلکہ اس پر یقین پیدا کر لیں کہ کسی کے بارے میں پہلے تو بدگمانی کر لیں کہ وہ برا انسان ہے، اس کی یہ غلط کردار ہے، یہ غلط کردار ہے، اس کا خیال پیدا کریں، پھر اس کے بعد اس کا یقین کریں کہ ہاں واقعاً وہ غلط انسان ہے، واقعاً وہ جو ہے نا اس میں یہ ساری برائیاں اور خامیاں ہیں۔ پھر اس خیال کے بعد دل سے اس کی جو عزت ہے، اس کا جو مقام ہے وہ نکال دے، چونکہ جب کسی انسان کے بارے میں جب غلط خیال کر لیتا ہے، منفی سوچ آ جاتا ہے، بدگمانی کر لیتا ہے، تو اس کا جو مقام ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو منزلت ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ اس وجہ سے بدگمانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے والمراد من سوء الظن المحرم، وہ بدگمانی جو حرام ہے اور جس سے اسلام نے منع کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے عقد القلب وحکمہ بالسوء من غیر یقین، دل میں کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھنا، پھر اس بات پر یقین رکھنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ برا ہے، اس کا کردار برا ہے، اس کا یہ معاملہ جو ہے نا وہ برا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے غلط سوچ کا دل میں آنا، پھر وہ سوچ کی حد تک نہ رہے، خیال کی حد تک نہ رکھے، بلکہ فیصلہ کر لے اور یقین کر لے کہ وہ آدمی غلط ہے، وہ آدمی جو ہے نا وہ برا ہے، تو اسی کا نام بدگمانی ہے اور یہ جو ہے حرام ہے۔ اب آئیے روایات میں حسن ظن کی تاکید اور سفارش اور بدگمانی سے اور منفی سوچ سے ہمیں بچنے کی ضرورت اور بچنے کی جو ہے وہ نصیحت۔ سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں اعتماد کیا کرو اور ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو اور مثبت سوچ جو ہے نا رکھا کرو، اور ایک دوسرے کے بارے میں جب مثبت سوچ رکھو گے، ایک دوسرے پر اعتماد کرو گے، تمہارے دل میں اس کا مقام اور منزلت رہے گی۔ لیکن اگر خدا ناخواستہ تم نے ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیال کیا، منفی سوچ اور سوء ظن کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہاری محبت جو ہے وہ عداوت میں بدل جائے گی۔ یہ سرور کائنات کا فرمان ہے، احسنوا ظنونکم باخوانکم، احسنوا ظنونکم باخوانکم، برادران مومن کے بارے میں ایک دوسرے مومن کے بارے میں بہترین سوچ رکھا کرو اور اعتماد کیا کرو اور مثبت خیال جو ہے نا رکھا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تغنموا بہا صفاء القلب و شفاء الطبع، اگر تم ایک دوسرے سے منفی سوچ نہیں رکھو گے، مثبت سوچ رکھو گے، حسن ظن رکھو گے، اعتماد رکھو گے، تو تمہاری دل میں پاکیزگی رہے گی، دل میں محبت رہے گی، دل میں الفت رہے گی، وسلامت الطبع، اور تمہاری جو فطرت ہے وہ سالم رہے گی، اور وہ جو فطرت میں تمہاری ایک دوسرے کی محبت ہے، ایک دوسرے کی الفت ہے، وہ باقی رہے گی۔ یعنی حسن ظن باعث محبت ہے، باعث الفت ہے، اور ساتھ ساتھ سرور کائنات نے فرمایا حسن ظن صفائے قلب ہے، دل کی پاکیزگی کی سبب ہے، دل کی جو ہے وہ صاف ستھرا رہنے کا سبب ہے۔ لہٰذا اپنے دل کو صاف رکھا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچ اور منفی خیال پیدا نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات کا بھی فرمان ہے، حسن ظن کی تاکید کرتے مولانا نے فرمایا حسن الظن راحت القلب و سلامت الدین۔ غرر الحکم میں یہ مولا کا فرمان موجود ہے۔ مولا نے فرمایا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، اچھا خیال رکھنا، حسن ظن رکھنا، یہ تمہاری دل کے لیے سکون کا باعث ہے، دل کے لیے راحت کا باعث ہے، اور وسلامت الدین، تمہاری دین کی سلامتی کا باعث ہے، تمہاری ایمان کی حفاظت کا باعث ہے۔ اگر تم ایک دوسرے کے بارے میں مثبت سوچ رکھو گے، اچھا خیال رکھو گے اور اعتماد کرو گے، تو یہ چیز تمہاری دل کے لیے سکون کا باعث ہے، دل کے لیے راحت کا باعث ہے، ساتھ ساتھ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ اگر اس کا الٹ کر لیا جائے، خدا ناخواستہ ہم نے کسی پر بد اعتمادی کی
اور بدگمانی کی، سوء ظن کی، اس کا نتیجے میں تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا اور تمہارا دل کا سکون بھی ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا اس روایت میں صریح یہ لفظ موجود ہے کہ حسن ظن باعث راحتی قلب ہے، باعث سکون ہے، باعث اطمینان ہے اور باعث سلامتی دین و ایمان ہے۔ حسن ظن دین کی سلامتی کا سبب ہے، ایمان کی محفوظ رہنے کا سبب ہے، اور اس کے مقابل میں اگر بدگمانی کر لیا جائے تو اس سے انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے اور انسان کے دل کا سکون اور راحت بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بلکہ بہت سارے روایات میں آیا ہے کہ بدگمانی کرنا حرام ہے اور معصیت ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھیں، منفی سوچ رکھیں۔ آپ کے پاس جب تک کہ اس کی کردار یقینی طور پر ثابت نہیں ہے اس کی برائی، تو آپ اپنے دل میں، اپنے فکر میں غلط فکر اور غلط سوچ کسی کے بارے میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا متعدد روایات میں آیا ہے کہ تم غلط فکر کسی کے بارے میں اگر پیدا کرو گے تو یہ حرام ہے اور یہ معصیت ہے۔ اس سلسلے میں سرور کائنات کا فرمان ہے، ان اللہ حرم من المسلم دمہ و مالہ و عرضہ و ان یظن بہ ظن السوء۔ اخلاق عملی صفحہ نمبر 168 پر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور بدگمانی کی مذمت کرتے ہوئے اور بدگمانی کے برے آثار اور عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی نسبت سے کئی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہے، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، ان اللہ حرم من المسلم دمہ، دوسرے مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کی خون کی حفاظت کرنا، اس کی نفس کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ جب وہ مسلمان ہیں تو وہ اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کی آبرو کا خیال رکھنا، اس کی مال کا خیال رکھنا، اس کی جان کا خیال رکھنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو ایک دوسرے پر حرام ہے، مسلمان کا خون بہانا اور مسلمان کا خدا ناخواستہ جان کو ضائع کرنا اس تمام مسلمانوں پر ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اور دوسری چیز، وہ مالہ، اس کی مال کو ضائع کرنا حرام ہے، یعنی اس کا خون بھی محترم ہے، اس کا مال بھی محترم ہے۔ خون کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، جان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، اور مسلمان کا مال بھی احترام رکھتا ہے، مال کی بھی جو اہمیت ہے اس کا مال بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ لہٰذا خون بہانا بھی حرام ہے، مال کا ضائع کرنا بھی حرام ہے۔ اور تیسری چیز، وَعِرْضَهُ، اس کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان دوسرے کی اگر بے عزتی کرے، اس کی آبرو ریزی کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اور اس کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے۔ اور چوتھی چیز جو مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے، وَأَن يَظُنَّ بِهِ الظَّنَّ، کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے، منفی سوچ رکھنا حرام ہے۔ یعنی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے حق نہیں ہے کسی مسلمان کے بارے میں غلط خیال رکھیں، منفی سوچ رکھیں، بدگمانی کریں، چاہے کہ مومن ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرے، یہ کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی بدگمانی کرنے کا اور منفی سوچ رکھنے کا، سوء ظن کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، اور منفی سوچ رکھنا حرام ہے۔ اب آپ کی خدمت میں جو ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ بدگمانی کے جو مفاسد ہے اور بدگمانی کے جو برے آثار اور برے عواقب اور انجام ہے اس کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ روایات میں بدگمانی سے جو ہمیں منع کیا گیا ہے، سوء ظن سے جو ہمیں اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدگمانی بہت زیادہ نقصانات کے سبب ہے اور معاشرے کی تباہی کے سبب ہے، اعتماد کی تباہی کی سبب ہے، زندگی کی تباہی کی سبب ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے اجتماعی نقصانات ہیں، انفرادی نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات ہیں، اخروی نقصانات ہیں، مادی نقصانات ہیں، معنوی نقصانات ہیں۔ یعنی واقعاً اگر خدا نخواستہ انسان اگر ایک دوسرے پر اگر اعتماد نہ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچ رکھیں، تو یہ حقیقت میں زندگی نہیں بلکہ ایک جہنم بن جائے گی، اور پھر زندگی کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہوگا۔ لہٰذا زندگی کی جو اساس ہے، زندگی کی جو بنیاد ہے وہ اعتماد ہیں،
وہ حسن ظن ہیں، وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہے، بھروسے سے جو ہے نا وہ زندگیاں جو ہے نا وہ چل رہی ہے، اور اعتماد کی وجہ سے جو ہے نا وہ زندگی میں رونق ہے اور زندگی کی جو ہے وہ بقا ہے۔ اگر یہ جو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے پر حسن ظن ہے، یہ اگر ختم ہو جائے، بہت سارے اجتماعی نقصانات اور اجتماعی مفاسد جو ہے وہ پیش آئیں گے۔ لہٰذا بدگمانی اور سوء ظن اجتماعی نقصانات کے باعث ہے، انفرادی نقصانات کے باعث ہے، اور معنوی اور مادی اور دنیاوی اخروی، اور ان میں سے متعدد روایات میں بعض جو نقصانات ان کو صریحاً بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے، وہ انسان جو سوء ظن کا شکار ہو جائے، بدگمانی کا شکار ہو جائے، اس کی زندگی انتہائی وحشتناک زندگی ہوگی، ایک خطرناک زندگی ہوگی۔ یعنی وہ انسان وحشت میں، اضطراب میں اور پریشانی میں زندگی کرے گا، جس کی دل میں کسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ جب وہ کسی پر اعتماد کرے گا تو سکون کے ساتھ اور انتہائی راحت کے ساتھ زندگی کرے گا، لیکن اگر وہ انسان جو بدگمان انسان ہے اور بدگمانی کرنے والا اور سوء ظن رکھنے والا انسان ہے، اس کی زندگی انتہائی خوفناک زندگی ہے اور وحشتناک زندگی ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا، قال علی علیہ السلام، من لم یحسن ظنہ استوحش من کل احد، وہ شخص جو دوسروں کے بارے میں حسن ظن نہ رکھیں، مثبت سوچ اور اچھا خیال اگر نہ رکھیں، تو استوحش من کل احد، ہر انسان سے وہ ڈرے گا، ہر انسان سے وہ وحشت زدہ ہوگا۔ وہ سمجھے گا یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، پتہ نہیں یہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گا، یہ مجھے کیا نقصان ہر انسان سے ڈرتے رہیں گے۔ لہٰذا اس کی زندگی سے سکون اور اطمینان اور راحت ختم ہو جائے گی، بلکہ ایک وحشت اور اضطراب کی کیفیت میں جو ہے مبتلا ہو جائے گا۔ کیوں وہ وحشت آیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اعتماد نہیں کیا ہے کسی کے اوپر۔ لہٰذا خدا ناخواستہ ہر انسان پر اگر انسان بد اعتمادی کرنے لگے تو یہ باعث وحشت ہے اور حقیقت میں ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا، من لم یحسن ظنہ، جو دوسروں کے اوپر اگر اعتماد نہیں کرتا ہے، استوحش من کل احد، ہر ایک سے وہ ڈرے گا اور ہر ایک سے وہ وحشت زدہ ہوگا۔ اس روایت میں بد اعتمادی باعث وحشت ہے، باعث اضطراب ہے، باعث پریشانی ہے۔ اس وجہ سے تم اعتماد کیا کرو اور حسن ظن رکھا کرو۔ اگر آپ نے کسی مومن کے بارے میں بد اعتمادی کی اور کسی مومن کے بارے میں آپ نے سوء ظن کی، بدگمانی کی، اس بدگمانی کی وجہ سے آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، آپ کا دین ضائع ہو جائے گا۔ آپ جو سوچ رہے تھے وہ غلط تھے، آپ غلط خیال کر رہے تھے، آپ منفی سوچ کے انسان تھے۔ نتیجتاً یہ جو منفی سوچ آپ کے ذہن میں آیا، یہ جو منفی خیال آپ کا ذہن میں آیا، اس منفی سوچ کی وجہ سے، اس منفی خیال کی وجہ سے آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا، آپ کا دین برباد ہو جائے گا۔ تو خدا ناخواستہ اگر بدگمانی میں مبتلا ہو جائے تو بدگمان انسان کا دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ایمان جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، غرر الحکم میں یہ مولا کا فرمان موجود ہے۔ قال علی علیہ السلام، لا ایمان مع سوء الظن، لا ایمان، اس انسان کا کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، مع سوء الظن، جو دوسروں پر بدگمانی کرتا ہے، غلط سوچ رکھنے والا انسان، اس کا ایمان محفوظ نہیں رہتا ہے، اس کا دین چلا جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک نقصان جو بدگمانی کا ہے۔ اور مزید جو ہے بدگمانی کے مفاسد کو بیان کرتے ہوئے روایت میں آیا ہے، بدگمانی انسان کے اعمال کی فساد کا سبب ہے اور گناہوں کے بوجھ اس کی سنگینی کا سبب ہے۔ یعنی وہ انسان جو دوسروں کے بارے میں غلط سوچتا ہے، غلط فکر کرتا ہے، بدگمانی کر لیتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اعمال کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، نہایت سنگین ہے اس شخص کا گناہوں کا بوجھ جو دوسروں کے بارے میں بدگمان انسان ہے اور دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھنے والا انسان ہے۔ یہ روایت بھی حضرت مولا کائنات مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، ایاک ان تسیء الظن، خبردار خبردار کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے، منفی سوچ نہیں رکھنا ہے، کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ تم جو کسی کو کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، منفی سوچ رکھتے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ فَإِنَّ سُوءَ الظَّنِّ يُفْسِدُ الْعِبَادَةَ وَيُعْظِمُ الْوِزْرَ،
اس لیے کہ جو بدگمانی ہے وہ انسان کے اعمال اور عبادت کی فساد کا سبب ہے، نابودی کا سبب ہے۔ وہ انسان جو بدگمانی کر لیتا ہے، یہ بدگمانی ان سوء الظن یفسد العبادہ، انسان کی عبادات کو ضائع کر دینے والی چیز ہے، فاسد کرنے والی چیز ہے۔ وَيُعْظِمُ الْوِزْرَ، اور اس کا جو گناہ کا جو بوجھ ہے وہ انتہائی عظیم ہو جاتا ہے، سنگین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس روایت میں صریحاً سوء ظن کی جو نقصان ہے اور اس کے وہ برے آثار ہے اس کو بیان کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا سوء ظن اعمال اور عبادات کی تباہی کے سبب ہے، اور سوء ظن جو ہے وہ انسان کی گناہوں کا بوجھ اس کی وزنی اور اس کا بہت زیادہ سنگین ہونے کا سبب ہے۔ مزید جو ہے سوء ظن کے برے عوامل کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا سوء ظن حقیقت میں ظلم ہے۔ آپ نے کسی انسان کے بارے میں اگر غلط سوچا اور غلط گمان کر لیا اور غلط خیال کر لیا ہے جبکہ وہ غلط نہیں تھا، اس کے بارے میں جو آپ نے سوچا ہے غلط سوچا ہے، آپ کی جو قضاوت ہے وہ غلط ہے، آپ کی جو فکر ہے وہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ معاذ اللہ آپ اس کے بارے میں غلط ارادہ رکھتے ہیں، غلط خیال رکھتے ہیں، غلط سوچ رکھتے ہیں، اور یہ اس کی جو حقیقت نہیں، آپ نے اس کو غلط سوچ کر آپ نے اس پر ظلم کیا ہے، آپ نے اس پر ناانصافی کیا ہے۔ لہٰذا کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھنا اور کسی کے بارے میں منفی قضاوت کرنا، منفی جو ہے نا فیصلہ کرنا، یہ حقیقت میں اس کے اوپر بدترین ظلم ہے جو آپ نے ایک مومن کے بارے میں کیا ہے۔ اگر کسی مومن کے بارے میں اگر منفی سوچ رکھو گے تو حقیقت میں آپ نے اس پر ظلم کیا ہے۔ دیکھیں یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے سوء الظن بالمحسن وشر الاسم واقبح الظلم، نیک انسانوں کے بارے میں، احسان کرنے والے انسانوں کے بارے میں، معاشرے کے باعزت لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بدترین گناہ ہے۔ وَأَقْبَحُ الظُّلْمِ، قبیح ترین جو ہے نا وہ ظلم ہے۔ ہر ظلم گناہ ہے، ہر ظلم قبیح ہے، لیکن مولانا نے فرمایا سب سے قبیح، سب سے بدترین جو ظلم ہے وہ نیک انسانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے۔ وہ لوگ جو بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، سوء ظن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اپنے دوستوں پر بد اعتمادی، اپنے باپ پر بھی بد اعتمادی، اپنے بیوی پر بد اعتمادی، اپنے ہمسائے پر بد اعتمادی، یہ انسان اس کی زندگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کی اساس اعتماد ہے، ہمارے زندگی کے اساس بھروسہ ہے۔ آپ اپنی بیوی کی کردار پر اعتماد کریں، آپ اپنے بھائی پہ اعتماد کریں، آپ اپنے ہمسائے پہ اعتماد کریں، آپ اپنے دوستوں پہ اعتماد کریں۔ اس طریقے سے آپ سکون میں رہیں گے، آپ کی زندگی میں ترقی ہوگی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن خدا نے آپ بدگمانی کی مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر تو آپ اپنی بیوی پر بدگمانی کریں گے، پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور اپنے دوستوں پر بدگمانی کرتے ہیں، پھر دشمنی کی نوبت آ جاتی ہے، اور اپنے ہمسایوں پر اور اپنے ساتھیوں پر جب بدگمانی کر لیتے تو یہ ساری جو دوستیاں ہیں اور یہ ساری جو رفاقتیں ہیں وہ عداوتوں میں اور دشمنیوں میں جو ہے نا بدل جاتی ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، بدگمانی خطرناک مرض ہے، خطرناک بیماری ہے۔ یہ بدگمانی بیوی کی طرف نسبت سے ہو جائے تو طلاق کی نوبت آتی ہے، اور اگر دوستوں کی نسبت سے بد اعتمادی آ جائے تو دشمنی آتی ہے، اور یہ اگر ہمسایہ اور دوسرے لوگوں کی نسبت سے اگر بد اعتمادی آ جائے تو یہ آپ کی عداوت اور نفرت کا سبب ہے۔ اس وجہ سے ہمیں روایات میں تاکید کی گئی ہے زندگی کی اساس اعتماد ہے، حسن ظن ہے، اعتماد کیا کرو دوستوں پر، اعتماد کیا کرو اپنے ساتھیوں پر، اعتماد کیا کرو مومنین پر، اعتماد کیا کرو مسلمین پر۔ لہٰذا یہ اعتماد اور حسن ظن تمہاری زندگی کی اساس ہے، اور بدگمانی اور سوء ظن تمہاری زندگی کی تباہی کے سبب ہے، دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ مشکلات کا سبب ہے۔ البتہ دیکھیں کبھی کبھار حالات برے ہیں، لوگ بہت برے ہیں، اور آپ یقین کر چکے ہیں اور آپ یقین کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں کہ فلاں آدمی اس کا کردار برا ہے اور اس کا طریقہ کار برا ہے۔ اگر آپ کو یقین آیا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں، پھر اس کے بارے میں آپ احتیاط کریں، اور اس کے بارے میں آپ احتیاط کے ساتھ جو ہے نا وہ کام لو۔ اسی لیے اسے روایات میں آیا ہے بعض مقامات پر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ اعتماد کی دنیا میں اس طرح اعتماد کریں کہ وہ دشمنوں پر بھی اعتماد کریں، برے لوگوں پر بھی جو ہے نا بہت زیادہ اعتماد کریں، اسی طریقے سے غلط کردار والے لوگ ہیں ان پر بھی جو ہے نا اعتماد کریں۔ ایسے مقامات پر ہمیں احتیاط کا حکم ہے۔
ہمیں دور اندیشی کا حکم ہے، لیکن آپ بد اعتمادی نہ کریں۔ اگر آپ کو اس کا کردار پسند نہیں ہے یا آپ کو پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ احتیاط کریں، اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو معاملہ جو ہے نا وہ نہ کریں، اس کو آپ اپنا کوئی راز بتانا ہو تو اس کو آپ راز جو ہے نا وہ نہ بتائیں۔ لہٰذا کسی مقام پر اگر انسان کو بھروسہ نہیں آتا ہے تو وہاں پر احتیاط کرنا چاہیے، لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے بارے میں غلط قضاوت کریں اور غلط فیصلہ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ وہ برا انسان ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، انہی روایات پر آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور خلاصہ جو آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے کہ اسلام نے ہمیں حسن ظن کی اور مثبت سوچ کی تاکید کی ہے، اور منفی سوچ اور بدگمانی اور بد اعتمادی سے ہمیں بچنے کی سفارش کیا ہے، اور یہی ہماری زندگی کے اساس اور بنیاد ہے۔ پروردگارا، تیری عظمت، تیری کبریائی اور بزرگی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت کا واسطہ، خدا بندہ ہمیں اپنے زندگی میں حسن ظن اور اعتماد کے ساتھ اور انتہائی خوشحالی کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی منفی سوچ سے، منفی خیال سے اور بدگمانیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا یا پروردگار، بحق محمد و آل محمد تمام برائیوں سے، تمام خامیوں سے، خاص طور پر بدگمانیوں سے ہمیں محفوظ رہ کر انتہائی خوشحال اور انتہائی اعتماد اور بھروسے کے ساتھ بہترین زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔